صلوات صلی علی محمد آل محمد. پھر بھی ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی، اس سورت کا نام ہے آل عمران، اس کی 164 نمبر آیت تلاوت کی. پھر بھائیو، اللہ نے اتنی بڑی سورت کا نام کسی کے نام پہ رکھا. نام رکھا ہے آل عمران. خوش نہیں ہو رہے میرا خیال، وقت تھوڑا ہے. نام ہے آل عمران. عدل الہی یہ ہے، نام تب رکھا جاتا ہے جب نام والا موجود ہو. خوش ہو جاؤ میرا بابا. نام تب رکھا جاتا ہے کیونکہ اللہ نام رکھنے والا ہے، اور وہ بھی قرآن میں. اور قرآن کی اتنی بڑی سورت کا نام آل عمران. معلوم ہوا جب قرآن بن رہا تھا عمران موجود تھا. اللہ، اسی عمران کے حوالے سے لفظ آل بھی آئی. اکیلا عمران نہیں آیا، آل بھی آئی ہے. اور آل 1-2 دن تک نہیں آئی، جب تک زمانہ رہے گا، امام زمانہ رہے. خوش ہو گئے بابا. زمانہ جب تک رہے گا. اس لیے سلونی کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو زمانے سے پہلے ہو، اور زمانے کے بعد. میرا امام زمانے سے بھی پہلے ہے، زمانے کے بھی بعد ہے. جو زمانے کو زمانہ بنا دے وہی امام زمانہ. اور چھوٹی سی گل، 2-3 جملے میرے بعد 2-3-4 پڑھنے والے ہیں، اور 6:15 بجے آپ کو یہاں افطاری کا نظام بھی ہونا ہے. بس اتنی بات. علامہ ہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام زمانہ کے بارے میں ایک جملہ. علامہ ہلی وہ شخص ہے ہلے میں کھڑے ہو کر جناب علی کو سلام کرتا ہے. گنبد علی سے سلام کا جواب ہے. کیسا انسان یہ علامہ ہلی. خوش ہو میرا بابا. علامہ ہلی، ان کے زمانے میں ایک شخص نے وہی ہلے میں، ہمارے بھائیوں کا ایک عالم تھا، ہمارے مذہب کا نہیں تھا، بھائیوں کا تھا. اس نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی. کتاب بہت بڑی کتاب. علامہ ہلی کو جب پتہ لگا کہ میرے محلے کے آدمی نے اتنی بڑی کتاب ہمارے خلاف لکھی ہے، دل میں ارادہ کیا اس کا جواب تب لکھا جائے گا جب کتاب پڑھی جائے گی. پڑھیں گے تو پھر جواب لکھا جائے گا. اب علامہ ہلی چل کے اس کے گھر گئے. وہ جانتا تھا. بٹھایا. سرکار کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، وہی کتاب میں لینے آیا. خوش ہو جائے میں جملہ کہوں، یہیں دیکھیں کیا بات ہوئی. کتاب آپ نے لکھی ہے وہی میں لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا. تب کہا نہ نہیں دوں گا. علامہ ہلی نے کہا ابھی تو نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے. قسم میں شرط ہوتی ہے، وہ شرط بتا دے. خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے. اس نے کہا شرط یہ لگائی ہے میں نے، میں ایک رات کے لیے دوں گا. کہتا ہے 1 رات کے لیے دے دوں. شرط آپ نے لگائی ہے، میں آپ کی شرط کے مطابق سوال کر رہا ہوں، کتاب دے دو. گیا وہ کتاب لے آئے. علامہ ہلی گھر چلے گئے. مغرب کی نماز کے بعد کتاب کو لکھنا شروع کیا. میرے اللہ پاس سے دیکھ لے بابا. لکھنا شروع کیا. لکھتے لکھتے جب آدھی رات ہوئی، نیند نے غلبہ شروع کیا. کچھ لفظوں میں رد و بدل ہونے لگی. کہا اگر لفظ اوپر نیچے ہو گئے تو میں جواب کیسے لکھوں گا؟ ادھر یہ تصور کیا اگر لفظ کوئی چھوٹ گیا یا میں نے کوئی اور لفظ لکھ دی جواب کیسے لکھوں گا؟ اب خوش ہو جائیں. بس اسی بیٹھے بیٹھے ذرا آنکھ لگی. 12ویں نے آ کے کہا تم سو جاؤ ہم لکھ دیں. میرے خیال یہ ہے اللہ، ہم لکھ دیں گے. جب امام فرمائے خوش ہو میرا بابا. حیدری
کتاب حوالے کر کے علامہ اہلی کہتے ہیں کہ میں چین سے اس رات ہی تو سویا ہوں، اب جو صبح اٹھے کھولا، کتنی راتوں تک یہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی تھی، دیکھا تو کتاب لکھی ہوئی ہے، جب لکھی ہے اب دیکھیں علامہ ہلی نے جو آگے توجیہ دی ہے نا تھوڑی سی، کہتے ہیں علامہ ہلی کہتے ہیں میں دیکھوں، امام نے فرمایا ہم لکھ دیں گے، اس ہم میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے، کہتا ہے اب میں نے دیکھا آخر میں لکھا ہوا ہے تمت بالخیر، اگر کسی اور نے لکھی ہے تاکہ میں اس کو بھی ڈھونڈوں، میرے ہوتے ہوئے دوسرا امام زمانہ کے قریب اتنا کون ہے؟ اب جو ڈھونڈتے ہوئے تمت کے نیچے کونے پہ دیکھا میرے امام کے دستخط موجود ہے، خدا گواہ ہے، گر کے کہتا ہے مولا تو نے تو خود لکھا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے یقیناً احسان کیا، اے اللہ یقین کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اللہ ہو کے یقیناً کہتا ہے، تیرا کلام ہی قرآن ہے، قرآن ہی یقین ہے، جب تیرا کلام اتنا یقینی ہے تو پھر کلام میں قرآن میں یہ یقیناً الگ سے کیوں کہتا ہے؟ یہ کہتے اللہ نے کہا اس لیے اے جواب آیا، اس لیے یقیناً کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ آئے گا بے یقینے زیادہ ہوں، اللہ جانے وہ کون سا زمانہ ہے، بے یقینے زیادہ ہوں۔ اب یقین دلا کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد من اللہ، جلدی تو انہیں پتہ نہیں لگے گا، لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا، اللہ ہے محسن حقیقی، جس اللہ نے احسان کیا، کن پہ احسان کیا؟ علی المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا، وہ مومنین ہیں، آمنو والے نہیں، آمنو اور ہوتا ہے، مومنین اور ہوتا ہے، آمنو صیغہ فعل ہے، خبر کے لیے ہوتا ہے، مومنین صیغہ صفت ہے، اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے، جب تک وہ رہیں گے رہیں گے ہی مومن، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہوں اور ایمان نہ ہو، مومن، جب ان کو مومن کہا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اے اللہ تو نے جو احسان کیا مومنین پر، تو عادل بھی ہے، غور نہیں فرمایا، جب احسان کیا تو اسی قرآن میں تو نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہی احسان ہے، اے اللہ تو اللہ ہے، تو احسان کر سکتا ہے، یہ مومنین تیرے اوپر احسان کریں، جو احسان تیرے احسان کے برابر ہو، تب احسان کا بدلہ احسان، جب ان کے بدلے میں انہی مومنین نے احسان کرنا ہے اللہ پر، جو احسان اللہ کے احسان کے برابر ہو، جملہ کہوں انہی مومنین میں اس احسان کی ابتدا کرنے والے کا نام ابو طالب ہے، میرے خیال سمجھ آ گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، احسان کرنے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، اور جناب ابو طالب نے احسان کیا کیا؟ جلدی سے احسان کیا کیا؟ رسول خدا کی عمر مبارک ہوئی 25 سال، 25 سال، اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، جب کہا نا تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، مجھے دلیل مل گئی، رسول وہ کمال ہے جن کے دنوں کو بھی اللہ گن رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کے بعد، 25 سال میں شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے، غور نہیں فرما رہے میں کتنی بڑی بات کر، نکاح کون پڑھے گا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام نکاح پڑھے گا،
निकाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा भी, पढ़ेगा ये। ऐ अल्लाह, रसूल खुद मालिक शरीयत है, खुद मालिक दीन है, मालिक को खुद पढ़ने देना। है जनाब इमरान से क्यों पढ़वाना चाहता है? फरमाया सिर्फ मुझे इमरान नहीं चाहिए, मुझे आल इमरान की भी जरूरत है कि मुझे आल इमरान भी चाहिए। इसी वजह से रसूल ने इजाजत दी, आल इमरान मेरे होते हुए तूने मेरा निकाह पढ़ना है, ताकि कयामत तक निकाह पढ़ने की सुन्नत अबू तालिब की हो जाए, रसूल की नहीं। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? निकाह किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब ने। आज जो निकाह की सुन्नत है, ये किसकी सुन्नत है? हाय किसकी सुन्नत है? मैं फिर कह रहा हूं, नहीं समझ रहे। मालूम हो गया निकाह ही वही है जो सुन्नत अबू तालिब पे पढ़ा।